Good morning. Welcome to all students. This psychology session. Chapter number 5 नफ्सी बार और सेहत. जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नफ्सी बार से निपटने के तदाबीर. नफ्सी बार के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं. ये हमने पहले भी बहुत मर्तबा इसके मुतालिक हमने बात की है कि कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स, ऐसा फ़र्द नहीं है जो नफ्सी बार का एहसास नहीं करता हो. चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी फ़र्द हो, हर फ़र्द को नफ्सी बार का एहसास होता ही है. नफ्सी बार की शिद्दत हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानदा होती है. हमारे कुल्ली वजूद को तहस नहस कर देती है. चुनांचा दबाव का हल्का फुल्का करने से उन्हें निमटने हमें सीखना चाहिए. जो भी अगर नफ्सी बार होता है, टेंशन होता है, तो उससे हमें दूर करना आना चाहिए. नफ्सी बार से निमटने से मुराद है कि मनफी असरात को नज़रअंदाज करना और माहौल के मुतालिक तस्कीन के लिए की जाने वाली कोशिशें. नफ्सी बार से निमटने के बहुत सारे तदाबीर हैं जो अलग अलग नफ्सियात दानों ने अपने मुताले के मुताबिक बताए हैं. दबाव से निमटने के लिए मुसलसल अपने ख़ारजी और दाखिली माहौल का मुजाहिदा लेते हैं. ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों के हमरा हम आहंगी कायम कर सके. मज़ीद शख्सियत की ऐसे अब्दाद भी बहुत होते हैं. उमूमन फ़र्द के सामने कोई फ़ैसला, कोई मसला दरपेश होता है तो उसका जायज़ा लेता है, उसे किस कदर नुकसान या सूदमंद होना है समझने की कोशिश करता है. इसी तरह माहिर नफ्सियात दाने नफ्सी बार से निमटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कई तराकीब बताए हैं. सबसे पहले बताया है मसला मरकूज़ या फ़ेल मरकूज़ तराकीब, जिसे गुजराती में कहते हैं समस्या केंद्रित प्रविधि. यानी कि कौन सा मसला है, कौन सा काम है जिसकी वजह से नफ्सी बार पैदा होते हैं, तो हम उससे निमटने की कोशिश करें. दूसरा है हिजान मरकूज़ तराकीब, जिसे गुजराती में कहते हैं आवेग केंद्रित प्रविधि. तीसरा है दफ़ाअना मरकूज़, जिसे दफ़ाई मिकाने भी कहते हैं अहम बचाव केंद्रित. सबसे पहले हम देखते हैं मसला मरकूज़ तराकीब. मसला मरकूज़ तरकीब में फ़र्द नफ्सी बार के आमिल हमरा बराह रास्त फ़ेल अंजाम देता है. फिर चाहे वो रद्द अमल किरदारी के ज़रिए होता हो या मसले के हल के हकीकी हैयत का ज़हनी अमल हो. इन रद्द अमल का मकसद हकीकी तौर पर हम आहंगी यानी कि समायोजन, एडजस्टमेंट कायम करना होता है. दबाव की सूरत हाल का जो तज़िया करता है उसकी बिना पर मंतकी और तख्लीकी तरकीब इख्तियार करते हुए दबाव से निमटने की कोशिश करता है. मसलन अपनी ज़ात में तब्दीली के ज़रिए इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली करता है. मसला मरकूज़ तरकीब खारजी हो सकती है, मसलन मुताला के माहौल में इस्लाह करना. ये तरकीब खारजी भी हो सकती है और दाखिली भी हो सकती है. मसला मरकूज़ नज़रिया के 3 तराकीब बताए हैं. पहला है मसले का मुकाबला करना, दूसरा है मसले से मुंह मोड़ना और तीसरा है कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करना. हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मसला आया है, मसला मरकूज़ है, तो उसमें 3 तरीके बताए गए. सबसे पहले इंसान क्या करता है, मसले का मुकाबला करता है. दूसरा मसले से मुंह मोड़ लेता है और तीसरा कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करता है. तो इसी तरह हम नफ्सी बार से छुटकारा पा सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मसले का मुकाबला करना. ख़तरा टालना, ख़तरे के असरात को कमज़ोर बना देना या उसका ख़ात्मा करना. फ़र्द दरपेश मसले का मुकाबला करता है, ख़तरे के दूर करने की कोशिश करता है. मसलन
امتحان میں ناکامیاب ہونے والا طالب علم پھر سے محنت کر کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ مسئلے کا مقابلہ کیا۔ دوسرا ہے مسئلے سے منہ موڑنا۔ فرد درپیش مسئلہ صورتحال میں سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سامنا کر نہیں پاتا۔ مثلاً امتحان میں ناکام ہونے کے ڈر سے طالب علم امتحان دینے سے ناگزیر ہوتا ہے یا پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی مسئلہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اسے پیٹھ دکھا کے چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا راستہ ہوتا ہے کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا۔ فرد درجے بالا دونوں رد عمل کی بنسبت تیسرا عمل کرتا ہے۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کر پاتا، اسے چھوڑ نہیں پاتا، تو امتحان میں ناکام ہونے والا طالب علم موسیقی یا کھیل کود میں ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کوئی ایک چیز میں اسے ناکامی ملتی ہے، ناکامیابی ملتی ہے، تو وہ اپنی قابلیت کے مطابق کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا تراکیب تھی ہیجان مرکوز تراکیب۔ ہیجان مرکوز ترکیب میں فرد نفسی بار کی صورتحال تبدیل کرنے کے بجائے اپنے جذبات، اپنے خیالات میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا مسئلہ مرکوز میں فرد مسئلے کو دیکھ کر اسے مقابلہ کرتا ہے، تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہیجان مرکوز میں فرد صورتحال کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ صورتحال کی وجہ سے جو نفسی بار پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے خیالات، اپنے ہیجان، اپنے جذبات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ترکیب میں نفسی بار کے ہیجانی اثرات بری ہونے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، مثلاً تشویش، مایوسی، غم، غصہ اور دیگر ہیجانوں پر ضبط کرنا اور انہیں تبدیل کرنا، یعنی کہ جو چیز سے ہمیں نفسی بار ہوتا ہے تو وہ تمام غصہ، تشویش وغیرہ کو تبدیل کر کے وہ خوش ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ عموماً لوگ نفسی بار سے نجات پانے کے لیے یا نفسی بار دور کرنے کے لیے اس سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو زبردستی مسکرائے اور ہنسے، آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔ یہ ہیجان کے مطابق بتایا ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچا ہے، ہم اپنے ہیجان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی قسم کا ٹینشن، اسٹریس یا نفسی بار ہو لیکن ہم خوش رہنے کی کوشش کریں تو دھیرے دھیرے ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے اور ہم ریئل میں خوش ہونے لگتے ہیں۔ اور بھی بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں نفسی بار کو دور کرنے کے لیے۔ نفسی بار سے نجات پانے کے لیے فرد پارٹی کرتا ہے جس سے مایوسی دور ہوتی ہے، کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی باہر گھومنے جاتا ہے۔ الگ الگ قسم کے فعل انجام دینے کی وجہ سے وہ نفسی بار کو دور کر سکتا ہے۔ اس قسم کی ہیجان مرکوز تراکیب مسئلے کے حل بھلے ہی نہ ہو لیکن فرد پر منفی اثرات کچھ عرصے کے لیے، کتنے فرد ایسے ہوتے ہیں وہ خیالی اڑان میں غرق ہو جاتے ہیں، خیالوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن منفی اثرات کچھ عرصے تک کے نمٹنے کے لیے کامیاب ہوتا ہی ہے۔ پھر تیسرا ہمارا ترکیب ہے دفاعانہ ترکیب۔ اس تراکیب کے ذریعے اکثر بیشتر فرد اپنی ذات کو ہیجان یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ناقدری یا نفسیاتی طور پر دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ترکیب بیشتر طور پر سیکھے ہوئے رد اعمال ہوتے ہیں جو عادت کی صورتحال کئی بار نیم شعوری یا لاشعوری سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً احتباس، ارتفاع، تقویل وغیرہ جیسے دفاعی میکانیں ایسی انا کی دفاع میں ان میکانوں کی حقیقت برقرار نہیں رہتی، اپنی ذات سے دھوکہ بازی کرتا ہے۔ یہ تراکیب نامعلوم طور پر فرد کی داخلی تشویش اور تکلیف دفع کرتی ہے، لیکن وہ اسے حقیقت کی غلط تشریح کی جانب لے جاتا ہے، یعنی بچاؤ پرورتی کرتا ہے، خود سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ان تراکیب کی ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو غیر ہم آہنگی کا محرک بنتی ہے،
ان تراکیب کا اہم مقصد ہوتا ہے ناکامی کو چھپانا، تشویش میں تخفیف کرنا، ہیجانی ٹھیس کا زخم بھرنا، اپنی ذات کی جانب خاطر خواہ اور کارآمد جذبات کا تحفظ کرنا، یعنی کوئی بھی صورت حال ہو تو اس سے خود کو بچانا، خود کو اپنی ذات کو دھوکہ بازی کرنا، خود کو بچانے کی کوشش کرنا، اپنی جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، اس کو مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس صورت حال کو خود کا حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت زیادہ دنوں تک اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ اپنے آپ کو اس نفسی بار سے مکت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نفسی بار سے نمٹنے کے لیے استعمال کی جانے والی تراکیب میں 3 تراکیب آئی گئیں، مسئلہ مرکوز تراکیب، ہیجان مرکوز تراکیب اور دفع انا مرکوز تراکیب۔ ان تراکیبوں کے ذریعے یا ان ترکیب کے ذریعے ہم اپنے نفسی بار کو کم کر سکتے ہیں اور سماج میں، پریوار میں، خاندان میں رہ کر ہم آہنگی قائم کر سکتے ہیں۔